أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 تا 41 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: لوگو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی اونٹ ایک سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ان کے لیے تو دوزخ ہی کا بچھونا ہے اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے لیے ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے: کافروں کا اوڑھنا بچھونا آگ ہی ہے. جن لوگوں نے ہماری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے روگردانی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی نہ ان کا عمل صالح اوپر چڑھایا جائے گا نہ دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض روح فاجر کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان پر چڑھیں گے اور ملائے اعلیٰ کہ جن فرشتوں پر سے گزرے گا وہ پوچھیں گے کہ یہ کس خبیث کی روح ہے، تو وہ اس کا قبیح ترین نام لے کر کہا جائے گا کہ فلاں کی، حتیٰ کہ آسمان تک پہنچیں گے اور کہیں گے کہ دروازے کھولو، لیکن دروازے کھولے نہیں جائیں گے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء. برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور قبر تک پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے. ہم بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے اور خاموش
खामोश थे, गोया परिंदे हमारे सरों पर बैठ गए हैं। हमें खामोश दबे हरकत देखकर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी, ज़मीन पर उससे एक शुगल के तौर पर लकीर खींच रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाने लगे, अज़ाब कब्र से अल्लाह ताला के पास पनाह मांगो। 2 या 3 दफ़ा फरमाया। फिर इरशाद हुआ कि मोमिन जब दुनिया से उठने लगता है और आखिरत का रुख करता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते उतरते हैं, जन्नत का कफन लिए हुए होते हैं और जन्नत की खुशबू के साथ आते हैं। इतने ज़्यादा होते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। फिर मलकुल मौत आकर इसके सिरहाने बैठते हैं और कहते हैं कि ए मुतमईन रूह, मग़फ़िरत रब्बानी की तरफ चल। ये सुनते ही रूह निकल पड़ती है जैसे कि मुश्क के मुंह से पानी के कतरे निकलने लगते हों। अल्लाह अकबर। रूह निकलते ही चश्मे ज़ून में वो इसको जन्नती कफन पहना देते हैं और जन्नती खुशबू में इसको बसा देते हैं। वो मुश्क की ऐसी बेहतरीन खुशबू होती है कि दुनिया में जो बेहतरीन खुशबू ऐसी ना होगी। इसको लेकर आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं। जहाँ कहीं से गुज़रते हैं फरिश्ते कहते हैं, ये किसकी पाक रूह है ले जा रहे हो? कहा जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की रूह है। आसमान तक पहुंचकर दरवाज़े खोलने के लिए कहते हैं, दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और इनके साथ दूसरे तमाम फरिश्ते भी आसमान दोइम तक आते हैं। इस तरह आसमान बा आसमान 7 आसमान तक पहुंचते हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे इस बंदे को इल्लियीन में लिख लो। अल्लाह अकबर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक की तिलावत की गई, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर पढ़ी गई।